अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल मन्नान। आज हम बात करेंगे फैमिली थेरेपी की। सबसे पहले देखते हैं फैमिली थेरेपी होती क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। आम तौर पे फैमिली थेरेपी की जाती है जब विद इन द फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों, कोई इशू चल रहे हों, प्रॉब्लम्स चल रही हों, जिससे फैमिली निकल ना पा रही हो। वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा वालदैन के बच्चों के साथ और बच्चों के वालदैन के साथ तनाज़ात हो सकते हैं, किसी लव्ड वन की डेथ हो सकती है, कोई ब्रोकन फैमिली से है। इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, वालदैन में सेपरेशन हो गई है, वालदैन झगड़ा करते हैं, इस तरह के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए फैमिली थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। आम तौर पे फैमिली थेरेपी की कई किस्में हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो साइको एजुकेशन है। एक थेरेपी में साइको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे पास आम तौर पे किसी को लेके आते हैं, कोई क्लाइंट आता है, पेशेंट आता है हमारे पास, तो हमें पता चलता है सेशन के बाद कि ये जो पेशेंट है एक्चुअली इसका जो मर्ज़ है, उसकी वजह इसके केयर गिवर्स हैं, जो इसे लेके आए हैं, इसके पेरेंट्स और इसके सिबलिंग्स हैं। तो जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि उनको ज़्यादा ज़रूरत है नफ़सियाती मदद की। तो इस तरह से फिर साइकोलॉजिकल हेल्प बहुत ज़रूरी है। फैमिली थेरेपी की सूरत में उनको साइको एजुकेशन दी जाती है। फैमिली थेरेपी एक माहिर नफ्सियात देता है। आम तौर पे फैमिली थेरेपी शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट, इसका प्रोसेस अगर लंबा चले तो ये 1 साल तक भी चल सकता है। फैमिली थेरेपी का तरीक़ाकार ये होता है कि हमने फैमिली के हर मेंबर से अलग-अलग नशिस्त करनी होती है, उससे गुफ्तगू करनी होती है, उससे बातचीत करनी होती है। अगर पॉसिबल ना हो तो फैमिली में जो लोग मिल सकते हैं हमसे, उनको हम अपने साथ मिलने पे मजबूर करते हैं। फिर उनसे बात होती है, फिर हमें कॉन्फ्लिक्ट्स का अंदाज़ा होता है, फिर हम उनको गाइड कर सकते हैं। फैमिली थेरेपी के दौरान बहुत सारे इश्यूज़ पेश आ सकते हैं। मसलन बहुत सारी फैमिलीज़ में देखा गया है जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, उनमें भी ये चीज़ बहुत है, और जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, उनमें भी ये चीज़ बहुत देखने में आई है कि वो इलाज के लिए रज़ामंद होते हैं, वो इलाज करवाना चाहते हैं, वो अपने किसी बच्चे बच्ची के साथ आते हैं हॉस्पिटल, वो ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं। लेकिन क्योंकि उनको भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, उनकी भी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, तो वो इस इलाज को क्विट कर देते हैं दरमियान में, वो इलाज को पूरा नहीं करने देते। क्योंकि उनके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उसकी नौइयत ऐसी होती है कि वो इस चीज़ से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, वो बेएतबारी करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में साइकोलॉजिकल थेरेपी इंटरवेंशंस बहुत मुश्किल हो जाता है। एक सेशन 50 मिनट से लेकर 1 घंटे तक जारी रहता है, और एक फैमिली मेंबर से हमने सिटिंग करनी है, फिर उसके बाद दूसरे फैमिली मेंबर से सिटिंग करनी है। ये प्रोसीजर आम तौर पे फैमिलीज़ को समझ नहीं आता, हमारे क्लाइंट को समझ नहीं आता, और फिर वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार रहते हैं, और जो इलाज वो चाह रहे होते हैं हम वो दे नहीं पाते। फैमिली थेरेपी की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि ये विद इन फैमिली जो ट्रबल्ड रिलेशंस हैं, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको सँवारने के लिए ये की जाती है। वो चाहे रिलेशंस मियाँ बीवी के आपस में हों, चाहे बच्चों के साथ हों, ये आजकल की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखने को आ रहा है, ये इश्यूज़ हैं। वालिदैन को लगता है कि हम तो हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बच्चों को पैसों की और ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उनको ज़रूरत है आपके ऑनिंग की। आप बच्चे को डिसऑन ना करें, आप बच्चे पे शक व शुबा ना करना शुरू करें। आप बच्चे का एतमाद जीतें और बच्चे पे एतमाद करें। हाँ, उसे साइलेंटली वॉच करते रहें आप, उसकी निगहबानी आप करते रहें, लेकिन उसको कभी भी ऐसा महसूस ना करवाएँ, उसकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स जिससे हर्ट हो। बच्चे ने शरारतें भी करनी हैं, बच्चे से बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं ज़िंदगी में, तो उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। जब बच्चे को आपके टाइम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप टाइम नहीं दे पाते। आप पैसों की दौड़ में लगे होते हैं और बच्चे इग्नोर हो जाते हैं। फिर उनमें तरह-तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ जाते हैं, फिर मसाइल आते हैं। कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। वो अपने बच्चों को हर मसाइब से बचाना चाहते हैं। इस दौरान में वो एक शक्की मिजाज से हो जाते हैं। वो बच्चे को पनपने नहीं देते, बच्चे की ग्रोथ रोक लेते हैं।
بچے کو آزادانہ پرواز نہیں کرنے دیتے۔ تو ایسے پیرنٹس کے باعث فیملیز میں بہت ایشوز آتے ہیں۔ فیملی میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہم ڈیل کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ یا بچی نشے کے عادی ہو چکے ہیں، کوئی بچہ یا بچی جو ہے وہ کسی طرح کے نشے میں عادی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً نشے کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے کہ کوئی ڈرگ ابیوز ہے، کہ کوئی ڈرگز لینا شروع ہو گیا، ایک نشہ ہے کہ کسی فرینڈشپ میں وہ پڑ گیا ہے اور اس سے نہیں باز آ رہا آپ کا بچہ یا بچی، ایک اور نشہ ہے کہ وہ سیلف لونگ ایٹیچیوڈ کا شکار ہو گیا ہے اور وہ گھر میں پڑا رہتا ہے اور وہ اپنی صحت کو ضائع کر رہا ہے، وہ بہت سی گھناؤنی حرکتوں پہ اتر آیا ہے، وہ ماسٹربیشن کرتا ہے، وہ خود کو اذیت دیتا ہے، وہ خود کو سوسائڈل آئیڈیشن ان میں ہوتی ہے، خود کو وہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں پیشنٹس کے ورثاء، اس کے پیرنٹس کو سائیکو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی ان کو آپ کوئی چیز کہیں گے، کوئی چیز بتائیں گے، بہت سے پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے خود مجرم ہوتے ہیں، ان کو یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ ان کی وجہ سے بچوں میں سائیکولوجیکل ایشوز آ رہے ہیں، بچوں کی صحت ڈیمیج ہو رہی، بچے اگریسو ہو گئے ہیں، بچے شکی ہو گئے ہیں، بچوں کو غصہ آتا ہے، بچوں کا سکون برباد ہو گیا ہے۔ تو پیرنٹس جو ہیں وہ فوراً ہی اس چیز کو اپنے اوپر نہیں لیتے، ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہیں ہوتا، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بہت ہی اچھے ہیں، ہم نے تو ہمیشہ بچے کی کیئر کی ہے، میرا تو دل اس کے لیے روتا ہے، میں تو اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ یقیناً آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، آپ کا دل روتا ہوگا، آپ کو اپنے بچوں کو ایسے دیکھنے میں مشکل ہوتی ہوگی، لیکن بچے اس تک پہنچے کیسے؟ بچوں کی آج جو حالت ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس میں آپ کا سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ آپ کو اب وہ ماضی کو آپ بدل تو نہیں سکتے، صرف آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آج سے آپ بچوں کی نگہداشت بہتر انداز سے کرنا شروع کر دیں۔ آپ اپنا پیرنٹنگ سٹائل چینج کر کے دیکھیں، بچوں کا اعتماد حاصل کریں، بچوں کو جو انفینشڈ بزنس آپ نے دیا ہے ماضی میں اس کو فنش کرنے کی کوشش کریں، حتی الامکان کوشش کریں تاکہ اس کا زخم بھر سکے، اور اس میں آپ ماہر نفسیات کا بھی تعاون کریں، ماہر نفسیات کو بھی مدد دیں، بجائے پردے ڈالنے کے اپنے ایشوز پہ، بچوں کے ایشوز پہ اگر آپ پردے ڈالیں گے تو اس سے فیملی تھیراپی مشکل ہو جائے گی۔ فیملی تھیراپی میں مختلف فیملی ممبرز کو اکٹھے بلایا جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ ون آن ون ڈسکشن ہوتی ہے، ان کے ساتھ سیشن کیا جاتا ہے، پھر ہم بہت ساری پلاننگ کرتے ہیں کہ اس فیملی کو لے کے ہم نے کیسے چلنا ہے، پھر اس کے حساب سے ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں، اور اس اسیسمنٹ کے نتیجے میں ہم تھیراپیوٹک انٹروینشنز کو یوز کرتے ہوئے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی راکٹ سائنس اس میں انوالو نہیں ہے، یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے۔ اس میں فیملی کا رول بہت اہم ہے، خاص کر پیرنٹس کا رول بہت اہم ہے۔ ہم سب لوگ فیملی میں موجود جب ہوتے ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کی صحت بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی بیماری بھی ہوتے ہیں، ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ مثلاً فیملی میں کسی بچے کو یا بچی کو کوئی ایشوز ہیں، کوئی ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے، کسی کو کوئی ہیلوسینیشنز آتے ہیں، کوئی او سی ڈی کا شکار ہو رہا ہے، کوئی اوور سینسٹیو ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ باقی لوگ ایسے میں ڈیل کیسے کرتے ہیں۔ تو انگزائٹی کے ایشوز ہیں کسی بچے کو، تو والدین کا رویہ کیسا ہے، ماضی میں کیسا رہا تھا، اب کیسا ہے؟ وہ بچہ جو پرابلم میں اب پڑ چکا ہے اسے ہم نے اس دلدل سے نکالنا کیسے ہے؟ کوئی سٹریٹجی مرتب کریں گے تو ہی علاج ہوگا، اور اس سٹریٹجی مرتب کرنے میں اور علاج کرنے میں پلیز ماہر نفسیات کا ساتھ دیجیے، اور مدد کے لیے بچے کو لے کے آئیے، ماہر نفسیات کے پاس رجوع کیجیے۔ یہ جو میڈیکل ماڈل ہے اس کے ہم اتنے وکٹم ہو چکے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا علاج ہوا، اس نے تو کوئی میڈیسن ہی نہیں دی، یہ باتیں کی ہیں اس نے اتنی دیر بٹھائی رکھا ہمارے بچے کو بچی کو، یہ ہم سے کیسے سوالات پوچھ رہا ہے۔ تو پلیز آپ اس ماڈل کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ماہر نفسیات علاج کیسے کرتے ہیں، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اور اب آج کی دنیا میں ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں، ہمیں کوئی سینس ہی نہیں ہے، ہم وہی پرانے دور کے خیالات میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسے میں پھر ہماری ذہنی صحت بہت خراب ہو جائے گی۔ ہمیں اس کا بر وقت علاج لینا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی علاج دلوانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ہم نوٹس کرتے ہیں کہ پیرنٹس عام طور پہ لیبل ہونے سے ڈرتے ہیں، کہ ان کو کہا جائے کہ آپ کو یہ نفسیاتی ایشو ہے، وہ اس چیز سے گھبراتے ہیں۔ اگر ان کو کینسر، شوگر ہو
اس سے نہیں وہ اتنا گھبراتے جتنا وہ مینٹل النس سے گھبراتے ہیں۔ وہ بچی کو مینٹل النس ہے یہ سن کے ہی ان کے طوطے اڑ جاتے ہیں، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، اور ایکسیپٹ نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، مرض بڑھتا جاتا ہے اور پیچیدہ ہوتا جاتا ہے، اس کا علاج اور زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا۔ تو بروقت مدد اور ہیلپ لے لینا بہتر ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ فیملی تھیراپی میں ہم نے ود ان فیملی جو کانفلکٹس ہیں ان کا جائزہ لینا ہے اور ان کو کاؤنٹر کرنا ہے، اور اس دوران میں ہم نے رازداری کا بہت خیال رکھنا ہے، آپس میں ان کا معاملہ ڈسکلوز نہیں کرنا ہوتا۔ اس طرح سے پھر ہم علاج کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور یہ بڑا سکسیسفل طریقہ علاج ہے۔ آج کل کے زمانے میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ عام طور پہ ہم اس کو چھوٹے لیول پہ بھی یوز کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی کلائنٹ ہمارے سے ہیلپ لینے آتا ہے، سیشن لینے آتا ہے، تو ہم اس کے جو کیئر گیورز ہوتے ہیں، ان کے جو اٹینڈرز ہوتے ہیں، ان کو کسی صورت میں اس تھیراپی میں شامل کرتے ہیں، سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اپنے کلائنٹ کو بھی سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اس کے جو کیئر گیورز ہیں ان کو بھی سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ پھر یہ طریقہ علاج کامیاب ہوتا ہے، اور اس کے چانسز آف ریکوری کافی زیادہ ہوتے ہیں پیشنٹس میں۔ تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ انڈیویجول تھیراپی کب کرنی ہے، گروپ تھیراپی کب کرنی ہے، فیملی تھیراپی کب کرنی ہے، پھر اس کی افیکٹونیس پہ کام ہو سکتا ہے مزید۔ فیملی تھیراپی جو میجر ایشوز کو ڈیل کرتی ہیں وہ ہیں بیہیویئر پرابلمز ان چلڈرن اور ٹینز۔ عام طور پہ گھر میں جو بچے ہیں ٹین ایج میں ہیں ان کو بیہیویئرل ایشوز آ رہے ہیں، کوئی ضد کر رہا ہے، کوئی غصے میں ہے، کوئی تنگ کرتا رہتا ہے، کسی کو فزیکل چینجز آ رہی ہیں، سائیکولوجیکل چینجز آ رہی ہیں، اس کے ذہن میں کویسچن مارکس لگ رہے ہیں، اس کو پراپر آنسرز نہیں کیے جاتے، کسی کو دبا دیا جاتا ہے، کسی کو زیادہ ہی کوئی پیمپرڈ کر دیا جاتا ہے، لاڑ پیار دیا جاتا ہے، تو ان کو ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں۔ چینجز ود ان دی فیملی، فیملی میں کیا چینج تھا، کیا چینج آ رہا ہے، اس کو بھی ڈیل کرتے ہیں۔ کمیونیکیشن پرابلمز ہیں فیملی میں، اور خود سے ہی سوالات کے جوابات اخذ کر لیتے ہیں، کسی پیارے کی موت واقعہ ہوگی ہے، کوئی ڈائیورس کا ایشو ہے، سیپریشن ہے، کوئی میریٹل پرابلمز چل رہے ہیں، ان کو بھی یہ ڈیل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز جو سب سے زیادہ ہے آج کل وہ ہے پیرنٹ چائلڈ کانفلکٹس، عام طور پہ مدر وونٹ اور ٹاکسک پیرنٹنگ، یہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس کا بھی فیملی تھیراپی سے علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی پیرنٹنگ ایشوز ہیں، والدین کو ایشو آ رہا ہے بچوں کی نگہداشت میں، بچوں کو ایشو آ رہا ہے والدین کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، اور تو ان کو ہم ریزولو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سٹریسفل میجر لائف ٹرانزیشن ہو سکتی ہے، کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے لائف میں، کوئی بھی چینج آ سکتی ہے جس کی وجہ سے فیملی ممبرز کو کوئی بھی مشکل کا سامنا ہو، تو ہم اس کا فیملی تھیراپی سے علاج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرامیٹک ایونٹ سے کوئی فیملی گزری ہو، کوئی فائنینشیل کرائسس سے گزری ہو، کوئی ایموشنل ڈسٹربنسز سے گزری ہو، تو فیملی تھیراپی سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔